آج ہم آپ کو ایک ایسے نام سے روشناس کرائیں گے جن کے بارے میں آپ نے یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر ضرور سنا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جن کا نام سنتے ہی متنازع خیالات اور گمراہ کن نظریات ذہن میں آتے ہیں، اور جو بظاہر دین کے نام پر بات کرتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن و سنت کی غلط تشریح کے ذریعے گمراہی کے بیج بو رہا ہے۔ یہ چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دہی کے انداز اور لفظوں کی شعبدہ بازی نے کئی لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ یہ کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے؟ اور کیوں اس کے بیانات نوجوان نسل میں ہلچل مچا رہے ہیں؟ اور جس نے فرقہ واریت کے خاتمے کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ شخص بظاہر دین کا خیر خواہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی باتوں کے پیچھے چھپے عزائم کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ شخص یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے۔ اپنی چرب زبانی اور میٹھی باتوں سے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور پھر وہ کرتا ہے جسے دیکھ کر ایمان لرز اٹھتا ہے۔ یہ شخص قرآن پاک کی تفسیر میں ایسی تبدیلیاں کرتا ہے جو اصول تفسیر کے خلاف ہے۔ یہ احادیث کی تشریحات میں خود ساختہ نظریات پیش کرتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ شخص خود کو غیر متنازع اور تمام فرقوں کا خیر خواہ کہتا ہے، لیکن اس کے نظریات فرقہ واریت سے آگے بڑھ کر دین بیزاری تک پہنچتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات، اس کے متنازع بیانات اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو بے نقاب کریں گے۔ آپ جان سکیں گے کہ کیوں علماء کرام اس شخص کو گمراہ کہتے ہیں، کیوں ہر مکتبہ فکر نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اس کے جھوٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ انجینئر مرزا کا اصل چہرہ سامنے لانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس فتنہ سے محفوظ رہ سکے۔ تو آئیے گمراہی کے اس نئے چہرے کا پردہ چاک کریں۔ انجینئر مرزا ایک پاکستانی گمراہ شخص کا نام ہے جو یوٹیوب کے ذریعے دین بیزار لبرل لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے۔ یوٹیوب پر اس کے نام سے کئی ایک چینلز ہیں، اور کئی دوسرے چینلوں پر بھی ویورز پانے کے لیے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے جن سے ایڈز کے ذریعے ماہانہ لاکھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور باقی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کمائی الگ ہے۔ اسی کمائی اور ویوز کے چکر میں یہ گستاخیاں کرتا ہے۔ انجینئر مرزا اکثر دھوکے اور فریب کی زبان استعمال کرتا ہے۔ علماء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا بازاری انداز بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں روایات اور اصول تفسیر سے ہٹ کر قادیانیوں کا موقف پیش کرتا ہے۔ اسی طرح احادیث کی تشریح غلط پیش کرتا ہے اور اکثر احادیث کے الفاظ کو حذف کرتا ہے۔ جب سے اس نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے، تمام مکتبہ فکر کے علماء نے اس فتنے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی کسی بھی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں پاکستان کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی ہی بیس میں چھپا ہوا ایک رافضی ہے اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ انجینئر مرزا اور اس جیسے قادیانیوں کے سہولت کار سب سے پہلے فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ در پردہ دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علی اعلان وہ مذہب اور دین کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ فرقہ پرستی کو اپنی گمراہ کن بندوق چلانے کے لیے نشانہ بنا لیتے ہیں، اور فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے ہر فرقے کو اپنی تلخ نوائی اور بے جا الزامات کا نشانہ بنا کر پہلے اپنے سامعین کو فرقہ بیزار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دین بیزار بنا لیتے ہیں۔ انجینئر مرزا کا کھلا تضاد دیکھیں۔ وہ ایک طرف تمام فرقوں کے ماننے والوں کو، حتیٰ کہ شیعوں اور قادیانیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، اور دوسری طرف فرقہ بندی کو غلط اور اسلام کے خلاف قرار دیتا ہے۔
جب کوئی شیعہ اور قادیانیوں کا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھتا ہے تو انجینئر مرزا جیسا فتنہ پرداز بنتا ہے۔ انجینئر مرزا شیعوں سے پیمنٹ لے کر جنت کی بشارت پانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی زبان درازی کرنے لگا ہے اور صحیح احادیث تک کی غلط تشریح کر کے عوام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انجینئر مرزا نے ایک ویڈیو میں جنگ صفین کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عالی مرتبت کو گھٹانے اور ان پر بے جا الزامات لگانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے وہ تلخ لہجہ اور انداز اختیار کیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ عربی زبان اور اس کے پیچ و خم سے ناواقف، اردو تراجم سے دین کو سمجھنے والا علی مرزا شیعہ قادیانیوں کا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھتا ہے، اس لیے اسے نہیں پتہ کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جمہور علماء اور متقدمین اور مؤخرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس بندے نے دین کو بھی انجینئرنگ کا ایک سبجیکٹ سمجھ لیا ہے کہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے وہی صحیح ہے۔ کہ جس فرقہ پرستی کے خلاف بول کر اپنی گمراہی کی روٹی سینکنے کی کوشش میں ہے، حقیقت میں یہ خود ایک نئے فرقے کی داغ بیل رکھ چکا ہے۔ فرقوں کو نہ ماننے کی جو تفہیم اس جیسے بد دماغوں نے سمجھی ہے وہی ان سب کی سب سے بڑی ناسمجھی ہے۔ جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی کیا ہے اور کیا کسی فرقے میں شامل ہونا معیوب ہے۔ انجینئر مرزا جیسے یہی سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ آدمی کو صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک خود کو کسی بھی فرقے میں شامل کرنا گویا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ درست بات سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ مسلک اور فرقہ میں فرق کیا ہے۔ انجینئر مرزا اور اس قبیل کے لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مسلک اور فرقہ کو ہم معنی بیان کرتے ہیں، جبکہ مسلک اور فرقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلک دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک مخصوص طور طریقے کا نام ہے جس کی بنیاد ما انا علیہ و اصحابی پر ہوتی ہے، جیسے کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مسالک ہے۔ ان میں اختلاف فروعیات میں ہے اور اعتقادی لحاظ سے یہ سب ایک ہے۔ مسلک اعتقادی اعتبار سے اہل سنت و جماعت میں ہی شمار ہوتا ہے، یعنی اس کے عقائد وہی ہوتے ہیں جو عقائد اہل سنت کے ہیں، جبکہ فرقہ وہ ہے جو اہل سنت کے متفقہ اور اجماعی عقائد سے منحرف ہو جائے، جیسے کہ قرون اولیٰ میں روافض تھے جنہوں نے عقائد میں انحراف کا راستہ اپنایا۔ اسی طرح خوارج، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، نواسب وغیرہ۔ فرقہ فروعیات میں اختلاف سے نہیں بنتا بلکہ فرقہ عقائد میں اختلاف سے بنتا ہے، اور علماء تو اس بات سے واقف ہے لیکن عام لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اسی لیے مسلک اور مذہب اور فرقہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں اور دونوں کو یکساں قابل نفرت گردانتے ہیں۔